ایک شخص نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ کون سا خطابت کا مسنون طرز ہے کہ ایک آدمی سٹیج پہ کھڑا ہو جائے، رگیں اس کی پھولنی شروع ہو جائیں، بازو وہ چڑھانا شروع کر دے اور اچھل اچھل کے تقریریں شروع کرے، یہ کون سا سنت طریقہ ہے؟ میں نے کہا دیکھو، یا اعتراض کیا نہ کرو، اور اگر کرو تو پھر اعتراض برداشت بھی کیا کرو۔ ہم تنقید کر لیتے ہیں، اور جب کوئی تنقید کا جواب دیتا ہے تو اس کو اپنا مخالف مشہور کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، 10-15 ہزار لوگ بیان سننے کے لیے آئیں اور بیان کرنے والا سٹیج پر سوتا بھی رہے اور تقریر کرتا بھی رہے، یہ کون سا سنت طریقہ ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا کبھی ہم نے اس پر تنقید کی ہے اور کبھی آپ نے ان کے خلاف کہا ہے کہ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ ان کے ساتھ آپ کو عقیدت تھی اور جذباتی خطیب کے ساتھ آپ کو نفرت تھی۔ کوئی آپ ایک واقعہ پیش فرما سکتے ہیں کہ لوگ تقریر سننے کے لیے آئے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کے دوران سوتے رہے ہوں اور اٹھ کے بیان فرماتے رہے ہوں؟ میں مخالفت نہ ان کی کرتا ہوں نہ ان کی کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شخص جو جذباتی تقریر کرتا ہے اس کے اندر ایک درد اور کڑن ہے، اور جس بندے میں کڑن اور درد ہو اس کے بولنے کا انداز بدل جایا کرتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، لوگوں کو بلانے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے اندر درد ہے جو اس کو آرام نہیں کرنے دے رہا۔ اور یہ جو سٹیج پہ سو گئے ہیں ان کے اندر بھی امت کا درد ہے، دن کو بھی جاگے ہیں، رات کو بھی جاگے ہیں، اور اندر کا درد ایسا ہے جو سکون نہیں کرنے دیتا، اور امت کے اندر پھر بات فرماتے ہیں، اپنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ تو دونوں کو دین کا درد ہے، ایک کا لہجہ وہ تھا اور ایک کا لہجہ یہ تھا۔ میں دونوں لہجوں کا مخالف نہیں، میں دونوں کو دین کا حصہ سمجھتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بڑے اور کھلے دل کے ساتھ بات سمجھا کرو، تنگ دل کے ساتھ دین کا کام کبھی نہیں ہوتا۔ میں پھر بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھو سید نفیس شاہ حسینی رحمہ اللہ تعالی ہمارے مسلک کے بہت بڑے شیخ طریقت بھی تھے اور بہت بڑے خطاط اور کاتب بھی تھے۔ اب اگر کوئی شخص اٹھ کر حضرت سید نفیس شاہ حسینی پر اعتراض کرے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے مہر مبارک دیکھی ہے، بہت سادی تھی، ہم نے حضور پاک کے والا نامہ اور خطوط مبارک دیکھے جو شاہان فارس اور شاہان روم کے نام تھے، وہ بالکل سادے تھے، اور حضرت شاہ صاحب کا خط دیکھو کتنا فیشنیبل ہے، کتنا سٹائلش ہے یہ خط، یہ تو مسنون طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا طرز تو بہت سادہ تھا اور شاہ صاحب کیسے لکھ رہے ہیں؟ اب کوئی بندہ اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت ہے اور ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ نفس مضمون ٹھیک ہونا چاہیے، خواہ خط کوفی ہو، خواہ خط نسخ ہو، خواہ خط نستعلیق ہو، مضمون ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح تقریر کا مضمون ٹھیک ہونا چاہیے، خواہ انداز جوشیلا ہو، خواہ انداز سریلا ہو، اور خواہ انداز بہت سادہ ہو۔ انداز کے بدلنے سے مسائل نہیں بدلتے، مضمون کے بدلنے سے مسائل بدلتے۔ ہمارے یہاں عذاب کیا ہے؟ ہم مضمون نہیں دیکھتے غلط ہے کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لہجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اور اس پر کسی بزرگ کی مخالفت کر دیتے ہیں اور کسی بزرگ کی موافقت کر لیتے ہیں۔ مرکز اہل سنت والجماعت کا بحمد اللہ تعالی خاصہ یہ ہے، ہم اپنے اکابر علماء دیوبند میں سے کسی کی بھی تردید نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ان سب کا انداز ٹھیک ہے، کوئی اس طرز پہ بات کرتا ہے، کوئی اس طرز پہ بات کرتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، دونوں ضرورتیں، اس میں انکار کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں یہ اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ طرز تو ناصحانہ، واعظانہ، داعیانہ، مبلغانہ ہونا چاہیے، لیکن ضرورت پیش آ جائے تو مناظرانہ طریق کو خلاف شریعت کبھی نہ سمجھنا۔